اللہ 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 اللہ۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کو تقسیم نہ کریں محبت کے اعتبار سے، سب کے ساتھ ہماری محبت یکساں ہو۔ ان میں بعض صحابہ کرام کی اگر ہمارے سامنے لغزشیں موجود ہوں، اس کے باوجود اس واسطے کہ وہ ان کی لغزشیں بھی ہماری بہت سی طاعتوں سے بہتر ہیں، اس لیے ان کا مرتبہ اونچا ہے۔ ان کو نبی کی صحبت نے جو اللہ کا منظور نظر بنا دیا، اور نبی کی صحبت نے جو اللہ کے تقرب میں ان کی ترقی کرا دی، وہ کسی عمل کے ذریعے سے ہم نہیں کر سکتے۔ اسی واسطے کوئی بھی آدمی عالم ہو سکتا ہے، عابد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، داعی ہو سکتا ہے، مجاہد ہو سکتا ہے، بڑا ولی اللہ ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، پر صحابی نہیں ہو سکتا۔ کسی کے نام کے ساتھ آپ نے صحابی نہیں جوڑا کہ صحابی ایک آدمی اتنا عمل کر دے تو اب اس کو صحابی کہا جائے گا، کوئی آدمی اتنے علم والا ہو جائے تو اب اس کو صحابی کہا جائے گا، کوئی آدمی اتنی کتابیں لکھ دے تو اب صحابی کہا جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو کتنے محدثین صحابی بن جاتے اور کتنے فقہا صحابی بن جاتے، لیکن نہیں، کوئی نہیں بن سکتا، کسی کو یہ شرف حاصل نہیں کہ وہ صحابی رسول جب تک اب نبی رہے نہیں ہمارے درمیان میں تو صحابی کیسے بن سکتا ہے؟ کوئی بھی شخص صحابی نہیں بن سکتا۔ اس لیے ان کا مرتبہ ان کو مل گیا، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ آپ کوئی بھی ساری دنیا مل کر ان کی برابری نہیں کر سکتے، اور ساری دنیا مل کر ان کی عداوت اور دشمنی میں مبتلا ہو جائے تو ان کے اللہ کے قرب اور نبی کی محبتوں میں کمی نہیں کر سکتی۔ بہرحال وہ نبی کے محبوب ہیں۔ بعض منافقین تھے مدینہ منورہ میں، اور وہ مسلمانوں ہی کے بیچ میں رہتے تھے، اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے تھے مگر اندر سے وہ کافر تھے۔ تو یہ لوگ صحابہ کی دل آزاری کرتے تھے، لوگوں کو کسی نہ کسی عنوان سے بس دل دکھانے کی باتیں کرتے رہتے تھے، کیونکہ وہ مومن تو تھے نہیں۔ ان کی خوشی اسی میں تھی کہ وہ صحابہ کو ناخوش کریں، اس میں ان کی خوشی تھی۔ کچھ نہ کچھ بھی کہہ کر تکلیف پہنچاتے تھے نبی کے بارے میں، کبھی قرآن کے بارے میں، کبھی خود صحابہ کے بارے میں، ان کے اعمال و اخلاق کے بارے میں۔ منافقین کا کام ہی یہ تھا کہ انہیں تکلیف پہنچاتے تھے۔ جیسے ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک غزوے کے سلسلے میں لوگوں سے امداد طلب کر رہے تھے کہ بھئی ایک بہت ہنگامی سفر ہے اور بہت بڑے لشکر کے مقابلے کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، تو اس کے لیے بیت المال میں اس وقت مال نہیں ہے، آپ لوگ اپنے اپنے مالوں میں سے مدد کرو، کیونکہ بہت بڑا سنگین مسئلہ آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ تو صحابہ کرام اپنی اپنی حیثیتوں کے مطابق بڑی فراخ دلی سے اور بڑی سخاوت سے اپنا مال لا کر حضور علیہ السلام کو دیتے جا رہے تھے، جمع کر رہے تھے۔ اس وقت آپ کو اتنی فکر تھی کہ آپ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں تو ممبر پہ بیٹھ کر یہی اپیل فرماتے تھے، اگر آپ قبرستان گئے وہاں بیٹھ کر یہی اپیل فرمائی، کہیں کسی ضرورت سے گئے صحابہ جمع ہو گئے ان سے بھی یہی اپیل کرتے تھے۔ ان دنوں اس فکر میں تھے حضور علیہ السلام کہ شام پر جمع ہونے والے عیسائیوں سے مقابلہ کیسے کیا جائے، اس فکر میں تھے حضور۔ تو لوگ لا لا کے دے بھی رہے تھے، صحابہ تو ایک سے ایک چاہنے والے تھے۔ تو ایک بقی میں بیٹھ کر آپ نے جب آپ چندے اور تعاون صحابہ کے جمع کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ وہ بڑے تاجروں میں سے تھے مدینے کے، اور حضور علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار بھی تھے اور مہاجرین میں بڑے مرتبے والے تھے۔ اللہ نے ان کو بہت بڑے کاروبار دیے، وہ بہت کمانے والے آدمی تھے۔ تو انہوں نے آ کر حضور کی فکریں سنی تو خود آئے، اور وہاں آ کر انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس وقت آپ کو مال کی فکر ہے اور یہ لشکر بھیجنا اور تیار کرنا، بلکہ خود تشریف لے جانے والے تھے۔
تو مجھے اللہ پاک نے آج کے دن 80,000 درہم کا مالک بنایا ہے، میں 40,000 درہم اس غزوے کے لیے پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت۔ تو یہ بہت بڑی رقم تھی، اور اس وقت صحابہ کی موجودہ صورتحال میں اس کا تصور مشکل تھا۔ لوگ جو بھی لا رہے تھے وہ 1,000 درہم کے برابر بھی نہیں تھے۔ 40,000 درہم کی ایک شخص نے پیشکش کی۔ یہ اتنا بڑا اماؤنٹ تھا کہ حضرت عمر حیران ہو کر کہنے لگے امجنون انت، تو دیوانہ پاگل تو نہیں ہو گیا، کیا بات بول رہا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ نہیں، الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے دیا ہے اور میں لا کے پیش کر دیتا ہوں ابھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں، یہ اماؤنٹ میرے پاس ہے، میں مجنون نہیں ہوں، باتیں نہیں بنا رہا ہوں سر، ہے اللہ نے دیا ہے، میں دے دوں گا ابھی لا کر کے۔ وہ گئے لینے کے لیے، تو منافقین مجمع میں تھے، منافقین کہنے لگے سب ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھانے کے واسطے خرچہ کر رہے ہیں، یہ کہتے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں، تو ان کے ہاتھ بھی ٹوٹے ہوئے تھے، پیر بھی نہیں تھے، بس یہ گھٹنے تک بیچارے ایک وجود تھا ان کا، ایسے گھسٹتے پھسٹتے کسی طریقے سے چلتے پھرتے تھے، جاتے آتے تھے، مسجد آتے تھے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے پاس اس وقت وہاں آئے، اور بازوؤں سے ایک تھیلی کو تھامے ہوئے تھے سینے سے لگا کے، اور گھسٹتے گھسٹتے آہستہ آہستہ پہنچے مجمع نے ان کو رستہ دیا، وہ حضور کے سامنے گئے، اور انہوں نے جا کر وہ اپنی تھیلی چھوڑ دی حضور کے سامنے۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ سب لوگ اس وقت تعاون کر رہے ہیں اسلام کا، اور میں ایک لاچار مجبور آدمی، بڑی شرمندگی تھی اور بہت دل دکھ رہا تھا، تو میں نے رات میں جا کر ایک یہودی سے کہا کہ بھائی کوئی مزدوری مل سکتی ہے کیا مجھے؟ تو یہودی نے کہا تیرے ہاتھ ہے نہ پیر، کیا مزدوری کرے گا تو کہنے لگے کہ ایک کام کر سکتا ہوں کہ میں آپ کے کھیت کو سینچ سکتا ہوں اور اسے پانی دینے کا کام کر سکتا ہوں۔ تو دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے اس پوری رات میں اپنے وجود کو نالیوں میں اتار دیا، باغ میں نالیاں بنی ہوتی پانی ہر درخت کو پہنچنے کے لیے، ان نالیوں میں اتار دیا اور اس میں گھومتے رہے۔ تو ایک اتنا بڑا وزن وجود اس میں گھومے گا تو کیچڑ مٹی سب سائڈ میں ہو جائیں گے اور نالی صاف ہو کے اس سے پانی بہنے لگے گی، مٹی کی نالیاں کھلی ہوئی باغ کے اندر جو ہوتی یہ سب صاف ہوتی رہی، اور وہ رات تمام اس میں گھوم گھوم کر کے اس کے کیچڑ کو سائڈ میں کرتے رہے، صاف کرتے رہے، اور صبح کو اس نے 2 سیر کھجوریں ان کو مزدوری میں دی۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے اس کے باغ کے ڈول کی رسی اپنے کمر سے باندھ لی اور کسی طریقے سے گھسٹ گھسٹ کے اس کو کھینچتے تھے اور پانی باہر گراتے تھے تاکہ وہ اس کے باغ کے اندر پانی پہنچ جائے۔ خیر جس طرح بھی کیا ہوگا آپ اپنے تصور میں سوچ لیں، جس آدمی کے دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، انہوں نے کچھ بھی کیا ہوگا، کوئی بھی شکل پیش آئی ہوگی۔ بہرحال 2 سیر کھجوریں مزدوری میں ملی، اور ان 2 سیر کھجوروں میں سے ایک سیر میں نے اپنے گھر میں رکھ دیے ہیں اور ایک سیر راہ خدا میں دینے، یعنی آدھی آمدنی لے کر آئے۔ اور عبد الرحمن ابن عوف نے بھی آدھی ہی دی، اللہ نے 80,000 درہم دیے تھے، 40,000 دی تو آدھی انہوں نے دی اپنی کمائی، اور یہ غریب اپنی آدھی لایا، 2 سیر کمایا، 1 سیر رکھ دیا گھر میں بیوی بچوں کے لیے اور 1 سیر لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی اور حضور علیہ السلام نے ان کے جذبے کی قدر فرمائی، لیکن منافقین آپس میں خس خس کرتے رہتے تھے۔ ایک منافق کہنے لگا کہ اتنے بڑے اللہ میاں کے واسطے ایسی حقیر چیز دینا تو اس کے شان کے خلاف ہے، ایسی حقیر چیز لے کے اتنے بڑے اللہ کے لیے لے کے آیا ہے، یہ تو اللہ کی تنقید توہین کرنا ہے۔ تو کچھ بھی کرو یہ لوگ دل دکھانے ہی کی بات کریں گے، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ کتنی تعریف کی بات اور یہ کتنی خوشی کی بات تھی، اور حضور خوش ہو گئے، اللہ خوش ہو گیا، لیکن کافر کا دل کیوں خوش ہوگا، منافق کا دل کیوں خوش ہوگا؟ تو منافق کہنے لگا کہ اللہ پاک کی شان کے مقابلے میں تو یہ بڑی توہین کی بات ہے کہ ایسے یہ کھجوریں سستی قسم کی لے آئی، سیر بھر کھجوریں اللہ کو دینے کے واسطے، یہ اس میں تو خود تو ایک کھجور بھی نہیں دیتے تھے، بلکہ کہتے تھے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا،
رسول اللہ کے ساتھیوں پہ خرچہ مت کرو یہاں تک کہ وہ محتاج ہو کر مر جائیں، ختم ہو جائیں۔ تو خود تو کرتے بھی نہیں تھے اور دوسروں کو کرنے بھی نہیں دیتے تھے، لیکن یہاں ایمان والے اپنے ایمان کے جوہر دکھا رہے ہیں تو تنقیدیں کر کے دل دکھایا کرتے ہیں۔ یہ منافقوں کا طریقہ تھا۔ تو ایک مرتبہ کسی صحابی سے اسی قسم کی بات کسی نے کی تو ان کا دل دکھی ہوا، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، لوگ ہمارا دل دکھاتے ہیں، ہمیں تکلیف دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت تکلیف ہوئی، تو آپ اٹھے، ممبر پر کھڑے ہوئے، لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی۔ یہ جملہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا جب آپ کے ایک صحابی کو کسی نے دل دکھنے والی بات کہی، اس پر آپ نے خطبہ دیا اور اس میں یہ بات فرمائی، اور یہ آپ سنتے ہیں، ہر جمعے کو خطبے میں سنتے ہیں یہ حدیث حضور علیہ السلام۔ عربی زبان میں بعض محاورات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو اللہ اللہ اس کے معنی ہیں اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور انہیں دکھی کر کے مجھے دکھی مت کرو۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، ان لوگوں کو کسی غرض کے لیے اختیار مت کرو۔ دیکھو جو ان سے محبت رکھے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھے گا، اور ان سے بغض رکھے گا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے بتایا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے حب الصحابہ حب الرسول اور بغض الصحابہ بغض الرسول۔ صحابہ کی محبت پہچان ہے نبی کی محبت کی، اور صحابہ کا بغض پہچان ہے نبی سے دل میں کچھ کدورت اور بغض اور میل ہو۔ اسے نبی نے علامت بنا دیا۔ اوپر دیکھو، جیسے حضور نے فرمایا حب الانصار من الایمان، انصار مدینہ سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے، اور انصار سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ ایسے ہی حب الصحابہ سب کو جمع کر کے، الانصار المہاجرین سب کو جمع کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے اصحاب کی محبت میری محبت کی پہچان ہے، اور میرے صحابہ سے بغض میرے سے بغض ہونے کی علامت ہے۔ یہ مقام ہمارے نبی کی صحبت کا، اسی لیے صحابہ صحابہ ہیں، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی محبت، ان کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر کسی قسم کا میل نہ ہونا اور کسی قسم کی شکایت نہ ہونا ایمان میں داخل ہے، ورنہ ایمان ناقص ہے، ہمارے ایمان میں داخل ہے۔ اس لیے صاف کہا گیا ہمارے عقیدوں کے اندر کہ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِالْجَمِيلِ وَنُحِبُّ مَن يُحِبُّهُمْ وَنَبْغُضُ مَن يَبْغُضُهُمْ۔ یہ اہل السنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے بنا کسی اختلاف۔ اہل السنت والجماعت اجماعی عقیدہ ہے، کسی کو اختلاف ہو تو باہر سے ہو سکتا ہے، لیکن اہل السنت میں اختلاف نہیں۔ اہل السنت والجماعت کیا کہتے ہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب کی بلا تفریق، بلا تقسیم، بلا استثناء محبت کرتے ہیں۔ نحب، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ جب محبت کرتے ہیں تو محبوب کی برائیوں کو بیان نہیں کیا جاتا۔ اس لیے دوسری بات صحابہ کے بارے میں عقیدے میں بتائی گی وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِالْجَمِيلِ، جب بھی ہم ان کا ذکر کریں گے تو تعریف و توصیف کے ساتھ کریں گے، جب بھی ہم ان کا ذکر کریں گے تو ان کی عمدگیوں کو، خوبیوں کو اور بھلائیوں کو بیان کر کے کریں گے ان کا تذکرہ۔ لا نذکرہم الا بالجمیل، عربی کے قاعدے کے مطابق اس میں حصر ہے، اور معنی یہ ہے کہ ان کے خوبیوں ہی کا ذکر کریں گے، ان کی خوبیوں ہی کا ذکر کریں گے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان سے کبھی کبھی خوبی کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، ہوا ہے، تاریخ میں موجود ہے، احادیث گواہ ہیں، لیکن ہمیں لے کے اس کو کیا کرنا ہے؟ ہم تو صرف خوبیاں ہی بیان کریں گے، خوبیاں ہی بیان کریں گے۔ لا نذکرہم الا بالجمیل،
ہم ان کا تذکرہ صرف خوبیوں سے کریں گے، ہم ان کا تذکرہ خوبیوں سے کریں گے۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ کس کس قسم کی باتیں صحابہ کرام کے بارے میں کہہ کر اسے احقاق حق کہہ رہے ہیں، اس کا نام احقاق حق رکھے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم کو تاریخ بیان کرنے پہ ہم مجبور ہیں، اس لیے ہم تاریخ بیان کر رہے ہیں۔ لیکن ذرا سوچیں ہمارے مسلمان بھائی، آپ لوگ غور کریں، ایک طرف عقیدہ ہے اور ایک طرف تاریخ ہے، اہمیت کس کو حاصل ہے؟ عقیدے کو بڑھوتری حاصل ہے یا تاریخ کو حاصل؟ عقیدہ وہ ہے جو قرآن کی نص قطعی سے، جو دلالت النص اور دلالت الثبوت ہو، ایسی قطعی نص سے ثابت ہوتا ہے عقیدہ، یا پھر حدیث متواترہ سے ثابت ہوتا ہے۔ خبر واحد سے تو عقیدہ ثابت بھی نہیں ہوتا۔ جب عام حدیثوں سے بھی عقیدہ نہیں بنا ہے تو پھر تاریخ کی تو کوئی ثبوت ہی نہیں کہ تاریخ 100% سچ ہو۔ تاریخ کیا ہے؟ تاریخ کی تعریف ہی اہل لغت نے اور فنون کے ماہرین نے جو تاریخ کی تعریف کی ہے وہ یہی کی ہے کہ تاریخ نام ہے کسی زمانے کے حالات کا صحیح اور غلط ہونے کی تحقیق کے بغیر جمع کر دیا جانا، اس کو تاریخ ہے۔ صحیح ہے یا غلط ہے، لوگوں نے جمع کر دیا، جتنی باتیں سنی مورخ نے جمع کر دی۔ ایک واقعہ ہوا اور اس بارے میں لوگ کیا کیا کہتے ہیں وہ ساری چیزیں جمع کرتا ہے، اس کو تاریخ کہتے ہیں۔ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ تو مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ تاریخ بھی پڑھیں گے اور تاریخ بھی جانیں گے، لیکن تاریخ کو اپنے عقیدے اور احادیث صحیحہ سے جوڑیں گے۔ جب اس سے جوڑیں گے تو پھر اگر تاریخ میل کھاتی ہے تو اس کو بیان کریں گے، نہیں میل کھاتی ہے اس کو چھوڑ دیں گے، رکھ دیں گے، حقائق کا علم اللہ کے سپرد کر دیں گے، لیکن ہم نہیں لیں گے۔ تو عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ کی خوبیوں کا ذکر کرنا، صحابہ کی غلطیوں کو نہیں اچھالنا، صحابہ کی غلطیوں کو نہیں عام کرنا، یہ عقیدہ ہے۔ اور جب یہ عقیدہ ہے تو تاریخ میں ہے اس لیے بول رہے ہیں، تاریخ میں ہے اس لیے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تاریخ پڑھو، پرکھو اور اس کے بعد عقیدے پہ رکھ کے دیکھو، اگر عقیدے کے خلاف ہے تو سائڈ میں کرو، اگر عقیدے کے موافق ہے تو قبول کرو۔ ہم تاریخ کو پرکھ کر لیتے ہیں، ہم تاریخ کو قرآن، حدیث، کتاب و سنت کے اوپر رکھ کر لیتے ہیں، ایسے تھوڑی لے لیں گے تاریخ کو، تاریخ میں جو بات آ جائے، تاریخ کی بات کا اعتبار ہمارے عقیدے میں نہیں ہوگا۔ اس لیے صحابہ کرام کی عزت کرنا عقیدہ ہے۔ جب یہ عقیدہ ہے تو لوگ ہزار بکواس کرتے رہیں، ہم کو اگر اس سے ان کی عزت متاثر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، ہم کو اگر اس خبر سے اور اس بیان سے اور اس بات سے ان کا مرتبہ بلند پامال ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ان کی آبرو کو نقصان پہنچتا ہوا نظر آتا ہے، تو پھر ہم اس کو نہیں قبول کریں گے، نہ سنیں گے نہ بیان کریں گے۔